अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सूरह रहमान से कैंसर के इलाज के बारे में बताऊंगी। सूरह रहमान वो चोटी का कलाम है जिसके ज़रिए आप अपनी रूहानी बीमारियों और फिज़िकली बीमारियों का इलाज किस तरह कर सकते हैं। और सूरह रहमान को जब आप पढ़ते हैं या जो लोग सुनते हैं तो किस तरह आपकी हीलिंग पावर आती है। शर्त सिर्फ ये है कि आपको पूरा इस पर यकीन होना है। इस बेस के ऊपर आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, यानी हमें जितना बिलीव होगा इतनी जल्दी असर होगा। जब आप सूरह रहमान को पानी पर पढ़ते हैं तो वो किस तरह पानी बॉडी में जाता है और वो सेल्स बनाता है जिससे आपकी बीमारी दूर होती है, ये समझ लें। एक जापानी साइंटिस्ट है मसारो इमोटो, उसने एक किताब लिखी है न्यूयॉर्क टाइम्स जो बेस्ट सेलर है, हाइड मैसेज इन वाटर। याद रखिए, दुनिया की असल सच्चाई के बारे में कन्फ्यूज कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई वो है जो आंखों से दिखाई नहीं देती। आप कोई चीज़ ऊपर उछालें वो नीचे की तरफ आती है, क्योंकि ज़मीन में ग्रेविटी है, एक फोर्स है जो उसे अपनी तरफ खींचती है। आप माने ना माने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह दुनिया की असल सच्चाई वो है जो असल सच्चाई आपको नज़र नहीं आती, यानी इनविजिबल वर्ल्ड है। ये जापान का साइंटिस्ट है, इसकी रिसर्च ने तहलका मचा दिया है। इसने कहा है कि जब हम पानी पर कोई अच्छी बात कहते हैं या तो पानी में अच्छे से क्रिस्टल बन जाते हैं जो बड़े खूबसूरत होते हैं। पानी के काम तो होते नहीं, लेकिन उसमें क्रिस्टल पैदा होते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। फिर उसने कहा कि जब हम पानी पर कोई बुरी बात कहते हैं तो वो ख़राब क्रिस्टल बनते हैं। इसलिए पानी असर लेता है और कोई फोर्स इस पर असरअंदाज नहीं होती। उसने कहा कि आप गंदा तरीन पानी ले लें, आप उसके ऊपर दुआ करें, पानी को पाक कर सकते हैं दुआ के ज़रिए। किस तरह उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने असल में डिवाइसेस लगाई, पानी को रखा, चंद लोगों को चारों तरफ जमा किया और मुख्तलिफ मज़ाहिब से लोग बुलाए। उनमें मुस्लिम भी शामिल थे, उनको बुलाकर दुआएं की। उन्होंने पानी पर अपने लेवल की दुआएं पढ़ी। बाद में जो क्रिस्टल बने वो इंतहाई खूबसूरत थे। गैर मुस्लिम ने भी उनमें दुआएं की। अल्लाह दुआ तो सबकी कबूल करता है, क्योंकि वो तो क्रिएटर है। आप भी जब मांगते हैं देने वाला आपको देता है। उसने इस पर अल्लाह के नाम भी लिए, फिर हैरान होकर देखा कि बहुत खूबसूरत क्रिस्टल बने हुए थे उस पर। उसने ये साबित किया कि दुआ जो है, जो अच्छे कलमात पानी पर पढ़ते हैं, इसमें से पानी की हालत बदल जाती है। आज से तकरीबन 10 साल पहले लाहौर के एक हॉस्पिटल में सेमिनार हुआ। उसका टॉपिक था सूरह रहमान की मेडिकल में अहमियत और इसके ज़रिए से इलाज। इसमें काबिल तरीन डॉक्टर्स आए। उन्होंने बताया कि हम मुख्तलिफ बीमारियों और कैंसर का इलाज सूरह रहमान के ज़रिए से करते हैं। इसको सुनने से मरीज़ की इस तरह थेरेपी होती है कि मरीज़ के जिस्म में बीमारी के असरात आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। सबसे ख़ास बात कि सूरह रहमान से दिमाग के सेल जो हैं और जो बैक्टीरिया हैं, इस पर ख़ास असरात पड़ना शुरू होते हैं और वो हैरानकुन हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि इसके नतीजे में कैंसर, दिल, दिमाग की पेचीदा बीमारियों का इलाज होता है। अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि सूरह रहमान जो है, इसको मरीज़ों पर एक्सपेरिमेंट किया गया। वहाँ जो मरीज़ आए हुए थे उनको सूरह रहमान सुनाई गई। डॉक्टर्स ये देखकर हैरान रह गए कि उनके अंदर हीलिंग का प्रोसेस, यानी हीलिंग पावर आनी शुरू हो गई। कुछ मरीज़ों पर म्यूज़िक लगाकर थेरेपी की गई और कुछ पर सूरह रहमान लगाकर थेरेपी की। डॉक्टर्स हैरान रह गए ये देखकर
جن کو سورہ رحمان کے ذریعے تھیراپی کی گئی تھی، ان کا رزلٹ اتنا زبردست تھا کہ ان کی باڈی کے اندر جو بیماری والے سیلز تھے وہ مرنا شروع ہو گئے، اور جو قوت مدافعت پیدا کرنے والے یعنی ریزسٹنس پاور پیدا کرنے والے جو سیل تھے، جو بیماریوں سے لڑنے والے ہوتے ہیں، وہ بننا شروع ہو گئے۔ اور جو شخص سن رہا ہوتا ہے وہ اپنے اندر خود سے بھی یہ محسوس کر لے کہ آہستہ آہستہ یہ مجھے ٹھیک کر رہی ہے، وہ تمام مریضوں سے جلدی صحت یاب ہوتا ہے۔ جب تک کہ وہ خود یقین نہیں کرے گا، اپنے اوپر بلیو نہیں کرے گا، تو پھر کس طرح وہ ٹھیک ہوگا؟ آپ دیکھیں، ایک بے جان سی چیز ہے پانی، اس کے کان بھی نہیں ہوتے، یہ سن بھی نہیں سکتا، اس پر چوٹی کا علم قرآن پاک، اور پھر اس کی سورت سورہ رحمان جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، جب اس پر پڑھیں گے سوچیں اس میں کیا چینج آئے گا۔ جب وہ آپ کی باڈی میں جاتا ہے اور آپ اس یقین کے ساتھ پیتے ہیں تو سوچیں ہیلنگ پاور کتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی جانب سے تحقیق کی گئی، انہوں نے بتایا کہ سورہ رحمان سننے سے مریضوں کے ڈپریشن کا ہم نے علاج کیا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر راز پوشیدہ رکھا ہے۔ اس سورت میں بار بار اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو آپ اصل میں اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ مالک تیری نعمتیں تو بے شمار ہیں، اور اللہ پاک کو پسند ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کو بلیسنگز دیتا ہے اللہ تعالیٰ، رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں تو جس مقصد کے لیے آپ اسے یوز کرتے ہیں وہ کام ہونا، وہ پروسیس ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسے حدیث سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے ساتھ ہے، جیسا وہ گمان کرتا ہے اسے ویسا ہی ملتا ہے۔ پھر جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں، لا آف اٹریکشن جسے کہتے ہیں، جو ڈیمانڈ اللہ سے کرتے ہیں، پھر اس مریض پر یقین رکھتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو وہی چیز عنایت کرے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان کرے گا اسے میں ویسا ہی رکھوں گا، اچھا گمان کرے گا تو اچھا رکھوں گا۔ یہ ہے لا آف اٹریکشن، اللہ کا ایک قانون ہے۔ جب آپ اچھائی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے راستے آسان کرے گا، آپ برائی کی طرف جانا چاہیں گے تو اس کا بھی راستہ آسان کرے گا، بیچ میں لٹکا رہیں گے تو بیچ میں بھی لٹکا دے گا۔ جب آپ پر اللہ کی رحمت اور خاص نظر کرم ہوتا ہے اور آپ برائی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو بچا بھی لیتا ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں جب سورہ رحمان ہم لگاتے ہیں تو اس کی فریکوینسی جو ہے اس میں ایک خاص پیٹرن پر لے آتا ہے، یہاں پر آپ کی بیماری نے آ کر ہیل ہونا ہے تو وہ سیل ایک ترتیب میں آ جاتے ہیں۔ جب وہ ایک ترتیب میں آتی ہیں تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہیلنگ پروسیس شروع ہو جاتا ہے، یعنی آپ بیماری سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک مرتبہ سننے سے ایسا نہیں ہوتا، یعنی کنٹینیوسلی اس کو سننا ہے، ایک بار، 2 بار، 3 بار، تھوڑا سا گیپ دے دیں، پھر 2-3 دفعہ اکٹھا سنیں۔ اس کو سننے کے دوران جو اس میں سے فریکوینسی نکلتی ہے، جو ایک ردھم یا ترنم ٹائپ کی چیز دل کے اندر اترتی ہے، جب یہ پڑھی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے، سننے میں تو اور زیادہ اس کے اندر جو فریکوینسی نکلتی ہے وہ دل کو چھو لیتی ہے۔ ہم جب تلاوت بھی کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو کتنی حسین یہ صورت لگتی ہے۔ اس کے بعد آپ کی بیماری سے لڑنے کے لیے جو سیل ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ دروازے کھل جاتے ہیں جہاں سے آپ کا ہیلنگ پروسیس ملنا شروع ہوتا ہے، جو آپ کو بیماری سے نجات دیتی ہے۔ میڈیکل سائنس کی زبان میں تمام فنکشن پراپرلی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو بیماری کی وجہ سے بے ترتیبی آ جاتی ہے۔ جب آپ سورہ رحمان سننا شروع کرتے ہیں تو ایک طاقت ہوتی ہے، انہونی پاور، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور سیلز بنانا شروع کر دیتی ہے۔
انسان میں بیسیکلی ہیلنگ پاور تو ہے، لیکن جب یقین کے ساتھ اسے سنتے ہیں، لگاتار سنتے ہیں، تو زیادہ تیزی سے یہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جب یقین ہو جاتا ہے تو اور تیزی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ قرآن میں شفا ہے۔ جب آپ شفا کو ہر طرح کے اینگل سے دیکھیں تو اس میں بینیفٹ نظر آتے ہیں۔ آپ کو ڈپریشن ہے، کسی چیز کا خوف ہے، آپ سورہ رحمان پانی پر پڑھ کر پئیں، آپ خود دیکھیے گا کہ آپ کے اندر ہیلنگ پروسیس آنی شروع ہو جائے گی۔ اصل بات یقین کی ہے، آپ یقین سے کریں، پھر آپ بہتر ہوتے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا آپ کی طرف انعام ہوتا ہے۔ آپ سادہ پانی الگ رکھیں ایک گلاس میں، اور دوسرے گلاس میں آپ پڑھیں یہ سورت، آپ دونوں پانی پئیں تو آپ کو ذائقہ تک الگ محسوس ہوگا، کیونکہ اللہ کا کلام جس چیز کے اوپر جس پانی پر پڑھا جاتا ہے اس کا ذائقہ ہی چینج ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہم لوگوں کی سب کی آزمائی ہوئی بات ہے، آپ لوگوں نے بھی اس کو آزمایا ہوگا، کیونکہ قرآن میں شفا ہے، اور جب وہ چیز پڑھی جاتی ہے اللہ کا کلام تو اس کا ذائقہ تک چینج ہو جاتا ہے عام پانی کے مقابلے پہ۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، اور جس چیز کی یہ بیماری ہے اللہ اسے شفا یاب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔